اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سورہ احزاب کی اس آیت میں شاید یقیناً اللہ نے سب سے بڑی نعمت جس میں اللہ نے خود کہہ دیا میں بھی ان کی نعتیں کروں پھر امام عادلی کی کیا حیثیت ہے وہ نعت لکھ سکے اور نعت کو پڑھ سکے اور ان پر بات کر سکے باہر کا آج کا ہمارا سیشن آج کی ہماری محفل آج کا ہمارا پروگرام اس کی پہلی نشست جس کی نظامت پروفیسر راسد علیوہ صاحب نے فرمائی اور دوسری نشست جس کی نظامت عمیر یاسر شاہین صاحب کر رہے ہیں یقیناً بہت بھرپور تھی پہلی نشست میں عمیر یاسر شاہین صاحب نے نعتیہ ادب کی شعری روایت پر بہت خوبصورت بہت جامع اور اختصار کے ساتھ بات کی اس میں شک نہیں کہ نعت کوئی بھی ایسا شاعر نہیں مسلمان کے جس نے نہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے عقیدتاً نعت رسول لکھی ایسا بات کر رہے تھے کہ نعت ہر کسی نے رسمی طور پر ضرور جب بھی کسی نے کتاب شائع کروانے کی خواہش کی یا کتاب شائع کروائی تو ابتدا میں لازمی طور پر حمد نعت اور اسلام کا ایلیمنٹ شامل کیا ایک جانورہ جو ہے اس کو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مجبوری یا جس طرح ایک روایتی مجبوری ہر شخص نے کوشش کی لہذا یہ روایت یقیناً نعتیہ ادب کی بہت بھرپور روایت لیکن باقاعدہ نعت لکھنے کے لیے توبۃ النصوح کی ضرورت ہے سبحان اللہ حفیظ طائب نے ابتدا میں نظمیں لکھی لیکن بس خیال آیا کہ میں یہ کس چکر میں پڑ گیا بس ایک دن طائب اور پھر ایسے طائب ہوئے کہ انہوں نے اپنا وہ کلام جو ہے وہ کہیں چھپا لیا وہ سامنے نہیں آ سکتا ان کا کلام سامنے ہے وہ ان کے شعری مجموعے صلو علیہ وآلہ یہ ان کا شعری ایک شعری دوسرا شعری مجموعہ وسلم متصل اور تیسرا شعری مجموعہ وہی یاسین وہی تا پنجابی میں اگر کیتھارسس کیا تو وہ بھی سکھ مترا بھی جیسا مجموعہ لکھ کر اور ان کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہتے ہیں خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیتا اس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف کچھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جلوہ تو یقیناً آپ جیسی کوئی ہستی ہے خوبصورت مضمون خوبصورت گفتگو کی عمیر یاسر صاحب بابر حسین بابر صاحب نے اردو کی ادبی سیرت کی روایت اگرچہ مختصراً بیان کی لیکن انہوں نے کی ظاہر ہے بہت اچھے انداز میں دو چار جو سیرت کی بڑی کتابیں ان کا تعارف پیش کیا اور خصوص اور نبی کا تعارف اور جامع انداز میں پیش کیا اور بڑی انفارمیٹیو ہمارے شعری سلسلے کی نشست میں تمام آئے ہوئے معزز مہمان شعراء بہت خوبصورت اور اچھے کلام سے نوازا ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں صرف میں ہی نہیں بلکہ ہمارا فورم ساجد تقی صاحب کا شعر جو ہے وہ یقیناً اب شعر کو مجھے یاد نہیں
لیکن مفہوم جو ہے وہ شاید کبھی نہ ہو کہ جس نے آپ کے در پر سر خم کیا اس کا سر کبھی جھکے گا. تو کیا بات ہے. اور اتنی خوبصورت اختصار کے ساتھ زکاوہ ذکی صاحب نے اپنی ایک نظم میں قصص القرآن کو بیان کیا. ایک کمال ایک شعر کمال تھا. خالد صاحب موجود نہیں ہیں, انہوں نے بھی یہاں میں نعت رسول مقبول پڑھ کے ہم شریف پڑھ کے ترنم کے ساتھ خوبصورت جو بابر صاحب نے یقیناً نعت پڑھی, وہ نعت بابر صاحب کی پورا اسوہ حسنہ جس کی ضرورت ہے. اس میں تمام اوصاف حمیدہ جو ہے وہ ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن تمام اوصاف حمیدہ کب پیش ہو سکتے پیش نہیں ہو سکتے. کہا تھا علامہ اقبال نے, تو بنی از ہر دو عالم من فقیر, تو بنی از ہر دو عالم من فقیر, دو معاشر قدر ہائے من پذیر, در حسابت رات تو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ ہو. اگر میرا حساب تجھے لینا ہی لینا ہوگا نگاہ مصطفیٰ کے سامنے میرا حساب نہ لینا. یقیناً موجود ہیں علامہ اقبال کا کلام. یقیناً آپ اس کو نعت کے پیرائے میں, ہم کے پیرائے میں, اسلامی تعلیمات کے پیرائے میں دیکھنا چاہیں تو اس کی ساری ڈائمینشنز نکل آتے ہیں. اب دیکھیے گا کہ یہ شعر کس لیے ہے, حمد کے لیے ہے, نعت کے لیے ہے, یا محبوب مجازی کے لیے ہے. جو آپ تناظر ذہن میں رکھیں گے شعر پورا ہوتے ہیں. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہو میں, مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہو میں, تو میرا شوق دے میرا انتظار ہو, میرا شوق دے میرا انتظار ہو. ایسے ہی علامہ اقبال کی ایک نظم اس کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق فلسطین میں علامہ اقبال نے اس کے بیشتر اشعار فلسطین میں لکھے ہیں. اس کے اشعار جس کا بڑا مشہور شعر ہے صدقے خلیل بھی ہے, صبر حسین بھی ہے, معرفہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. اس کے مشہور یعنی کہ اشعار جو نعت کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور باقاعدہ نعت سمجھ کے لوگوں نے اس کی تلاوت کی, لیکن یہ ذوق و شوق کے اشعار ہیں. لیکن وہ جو بند ہے وہ نعتیہ بند ہے. آپ یہ اشعار لکھیے گا. فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا, تم چاہو چاہے اس آبگینہ رنگ گنبد کو اپنے پاؤں کے تلووں تلے رکھے اور اوپر چڑھا. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اور میں کہتا ہوں کہ بھائی کمال کر دی. کہتے ہیں نا وہ جیسے حسین محسن نے کہا تھا کہ بڑا مشکل ہے نعت کو ہم سے جدا. دیکھیے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میری نماز میں اگر تمہارا عشق شامل نہیں وہ میری امامت نہیں کرتا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام,
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، واہ واہ میرا قیام بھی حجاب، میرا میرا سجود بھی حجاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔